بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مصطفیٰ عوان وجدان کے پلیٹ فارم سے اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا۔ لو جی ہوں ویلا آ گیا ہے کہ جتھے تھوڑی تھوڑی گل کی جائے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ جیسے ملکی حالات ہیں، روزمرہ کے معاملات ہیں، یعنی ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یعنی وہ آپ کے سامنے۔ تو بات جی شروع کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے تھم نیل پہ بھی دیکھا ہوگا کہ خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس ہے، وہاں پر انہوں نے سیکشن 342 کے تحت یعنی اپنا بیان ریکارڈ آخر کار کروا دیا، جو کافی یعنی عرصے سے یعنی پینڈنگ آ رہا تھا۔ اور اس میں خان صاحب نے جو سوالات کے جوابات دیے اور جو یعنی وہاں گفتگو کی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا جو یعنی پروگرام ہے وہ یعنی خالصتاً توشہ خانہ یعنی کیس پہ ہے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں، وہاں کیا بات ہوئی، اور کچھ چیزیں ہیں جن کو جو ہے نا جن کی کلیئرٹی ہونا ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے کہ جی یہ توشہ خانہ کیس کی طرف جائیں، پہلے میں تھوڑا سی یعنی بات بتا دوں کہ کچھ دوست ہیں یعنی ملتے رہتے ہیں، جب کا یہ یعنی ولاگ سسٹم میں نے شروع کیا ہے تو اکثر پھر یعنی اپنی کمیونٹی میں سے یعنی فیملی میں سے یعنی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور مطلب بہت ہی تنقید کر رہے ہوندے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور تنقید بھی کس طرح کر رہے ہوندے ہیں، مثال کے طور پہ توشہ خانہ تو مجھے دوستوں نے یہی گلہ کیا کہ جی تسی اے گل نہیں کر دے کہ جی باقی جڑے سیاستدان یا باقی جو سرکاری ملازمین ہیں جو توشہ خانہ سے لیتے ہیں گفٹس وغیرہ، یعنی وہ بھی لیتے ہیں، تو آپ ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو دیکھیں جی سب کا یعنی یہ ہونا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ توشہ خانہ میں یہ جو فیسلٹی ہے یہ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جو فیسلٹی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی چیز آتی ہے وہ یعنی عوام کی یعنی امانت ہوتی ہے، اور جڑے بھی لوگ اس لیول تے بیٹھے ہوندے آلریڈی میں سمجھدا ہوں کہ یعنی ان کے پاس تو گفٹ سے زیادہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر وہ یہ نہ لین تو میرا خیال ہے انہوں نے فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسا قانون ہونا چاہیے کہ توشہ خانہ کی جو چیز ہے یعنی وہ عوام کی امانت ہے اور اس کی یوٹیلائزیشن وہاں پہ ہونی چاہیے۔ تو جہاں تک تعلق ہے جی اس کیس کا، یعنی یہ میں بتاتا چلوں کہ توشہ خانہ سے جب بھی آپ کوئی چیز لیتے ہیں تھوڑا سا یعنی قانون کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ یا کوئی بھی جو آپ کا سرکاری یعنی سطح پہ کام کر رہا ہے اور وہ ڈیلیگیشن میں جاتے ہیں، تو دوسرے جو ممالک ہیں وہ ایز اے گڈ ول جیسچر جس کو کہتے ہیں، یعنی گفٹس وغیرہ وہ یعنی جو دیتے ہیں، تو وہ گفٹس ایز اٹ از توشہ خانہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر جن کو یہ گفٹ ملا ہوتا ہے وہ خواہش کرتے ہیں کہ اس گفٹ کو میں یعنی لینا چاہتا ہوں، تو اس کی مارکیٹ ویلیو لگوائی جاتی ہے، اور پھر مارکیٹ کا ویلیو کا اب میرے خیال میں 50% شاید خان صاحب کے دور میں ہو گیا تھا، پہلے 20% تھا کہ وہ جو اس کا اگر مثال کے طور پہ اس کی 1000 روپے قیمت مارکیٹ ویلیو ہے تو اسے آپ 50% کر لیں تو وہ یعنی 500 روپے بنتی ہے، کہ آپ 500 روپے یعنی وہ جمع کرواتے ہیں، اور باقاعدہ یہ ایک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تھرو پراپر چینل، اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے یعنی جو آپ کے گوشوارے ہوتے ہیں خاص طور پہ جو الیکشن کمیشن کے، ٹھیک ہے جی، اس میں آپ اس کو باقاعدہ آپ انٹری کرتے ہیں۔ اگر یعنی انٹری نہ کی جائے تو اس کو یعنی وائلیشن کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ تو خان صاحب کا کیس بھی ایسے ہے کہ ان کے جو توشہ خانہ سے لیے گئے یعنی گفٹس ہیں تو ان کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، اور جو ہے ان کو جو الیکشن کمیشن کے گوشوارے ہیں ان میں ان کو شو نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں جی اب آتے ہیں جسٹس جناب ہمایوں دلاور صاحب، ان کی عدالت میں یہ کیس تھا، اور خان صاحب کافی عرصے سے مطلب لاسٹ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب ایک دفعہ خان صاحب پیش ہوئی ہے تو پھر کافی باہر کراؤڈ تھا اور کافی ہلا گلا ہوا، اور یعنی اس کی وجہ سے خان صاحب پیش نہیں ہوئے، اور اسی دوران یعنی ان پر فرد جرم بھی لگ گئی تھی، اور اس کے بعد اب تقریباً ان کو آخری موقع دیا گیا تھا کہ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، اور تاکہ اس کے بعد یہ پروسیڈنگ آگے چلے۔ تو سیکشن 342 ہے جی کانسٹیٹیوشن کا، جس کے تحت انہوں نے یعنی اپنا یعنی بیان ریکارڈ کروایا، اور خان صاحب نے یعنی اس میں یعنی پہلی پلی تو یہ لی کہ کیونکہ جی فرد جرم نہیں لگی تو لہٰذا اس کیس کی پروسیڈنگ آگے نہیں جا سکتی، تو اس میں پھر انہیں بتایا گیا کہ آپ پر جو ہے یعنی فرد جرم لگنے کے بعد ہی یہ یعنی پروسیس آگے چل رہا ہے۔
تو خان صاحب نے اس میں یعنی ایک بات یعنی اور کی کہ جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے جی وسیم بریگیڈیئر وسیم چیمہ صاحب جی ہاں، کہ یعنی ان کے متعلق انہوں نے بیان دیا کہ یہ اس کی جو پرچیزنگ اور یعنی یہ جو اس کی سیلنگ تھی اور اس کے بعد جو تمام معاملات تھے وہ میرے جو ملٹری سیکرٹری ہیں وسیم چیمہ صاحب، بریگیڈیئر وسیم چیمہ صاحب، یعنی انہوں نے کی. اچھا ویسے ٹیکنیکلی اگر میں دیکھوں تو یا قانونی طور پہ میں دیکھوں تو مجھے ویسے یہ جواز یعنی دینے کا بظاہر کوئی یعنی وجہ نہیں لگتی. یعنی میرے خیال میں یعنی مجھے جو یعنی لگتا ہے کہ اس میں شاید ایک ہوتا ہے نا یعنی ایج لینا کسی بھی معاملے کا، تو شاید خان صاحب یہ لینا چاہتے ہوں کہ ڈیفینیٹلی کہ جب ان کا نام لیا جائے گا تو پھر ان کو بھی پروسیڈنگ میں شامل کیا جا سکتا ہے. اچھا ان کو بلایا جا سکتا ہے اور ان سے یعنی ان پہ جرا بھی ہو سکتی ہے اور کوشچن آنسرز بھی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، وہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے یعنی وہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ یعنی خان صاحب کو اور اچھا یہ بھی جج صاحب کی ثوابدید پہ ہوگا میرے خیال میں، یعنی ان کے یعنی وہ جو اختیار دائرہ اختیار ہے یہ اس میں ہوگا کہ یعنی اس پر وہ ریلیکسیشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو اسی طرح جی اب یہ یعنی معاملہ آگے چلے گا اور یعنی اس میں یعنی تھوڑا سا یعنی میں نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اور بڑی اتھینٹک انویسٹیگیشن کی ہے کہ پہلے جو پروسیس ان گفٹس کی ہوئی ہیں اس میں مطلب زلفی بخاری صاحب کا نام تھا کہ یہ جو چیزیں یعنی سیل کی گئی ہیں وہ یعنی تھرو ان کے کی گئی ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں یعنی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہوا اپنا جو اب یہاں پر آ کر جو ہے اس کو کیا گیا ہے بریگیڈیئر یعنی وسیم صاحب کے متعلق یعنی کہا گیا ہے. تو ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں پر انہیں آ کر اس کا یعنی ایڈوانٹیج یعنی نہ مل سکے کیونکہ ڈیفینیٹلی یعنی ملٹری سے یعنی ان کا تعلق ہے. پھر آج کل کا جو سنیریو جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یعنی ایسے ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر وہ وہاں انکار کر دیتے ہیں کہ میرے تھرو یہ یعنی سیلنگ یا پرچیزنگ جو بھی یعنی یہ جو طریقہ کار ہے وہ نہیں ہوا تو ڈیفینیٹلی مطلب اس بات کی بھی ایک ویلیو ہوگی. تو یہ جی سارا یعنی ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ جناب جج صاحب پہ کہ وہ یعنی اس معاملے کو کیسے لیتے ہیں، کیا یہ یعنی آگے ریلیکسیشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو اب میرا خیال میں جو آج کی بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسی سلسلے میں خان صاحب کی ایک اپلیکیشن تھی کہ جو ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ ٹرائل کورٹ کو روکا جائے یعنی پروسیڈنگ سے، تو میرے خیال میں یعنی وہ بھی انہوں نے یعنی وہ 3 رکنی بینچ جو تھا یا جسٹس یا افریدی صاحب، جسٹس مسرت علی صاحبہ اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، تو وہاں پر بھی یعنی انہیں وہ جو ایک ریلیف ملتا ہے یعنی وہ ریلیف نہیں مل سکا. تو یعنی اب ایسے ہی مجھے لگ رہا ہے کہ آگے چل کر مطلب ڈیفینیٹلی خان صاحب کے لیے یہ معاملات جو ہیں یعنی تھوڑا سا یعنی پرابلم کریٹنگ یعنی ہوں گے میرے حساب سے. اور یعنی اس میں یہ کیونکہ ٹیکنیکلی اگر یعنی دیکھا جائے تو قانون کو پوری طرح اس ساری پروسیڈنگ میں یعنی فالو نہیں کیا گیا. تو اچھا یہ اسی طرح اس کیس کو تھوڑا سا آپ لیں نا، پاناما میں میاں صاحب کا ڈسمسل جس یعنی بیس پہ ہوا یعنی وہ بیس یہ تھی کہ میاں صاحب نے اپنے بیٹے سے یعنی جو تنخواہ تھی جو وہ لے سکتے تھے جو انہوں نے نہیں لی، جو کہ یعنی ان کے اکاؤنٹ میں تو نہیں ہوئی لیکن وہ لے سکتے تھے، لہٰذا بلیک لا ڈکشنری کے تحت یہ ان کا اثاثہ تھا اور ہی واز سپوز ٹو بی ڈکلیئر کہ انہیں گوشواروں میں اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. تو یہ اس کی نسبت ڈیفینیٹلی ایک بڑا کلیئر کٹ مطلب کیس ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا یعنی ان کیسز کو لے کر کیا جو قومی قیادت ہے آپ کی اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے کیا ان کے خلاف یہ پروسیڈنگ ہونی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلے بھی ہوا وہ غلط ہوا. میرا یہ سٹینس یعنی ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ان معاملات کو لے ویسے لیڈرشپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے
کہ یعنی وہ ان چیزوں کا لوپ جو ہیں وہ یعنی نہ چھوڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یعنی ان معاملات کو، اور حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یعنی ایسی ریفارمز آ جانی چاہیے کہ یہ جو اس طرح کے یعنی معاملات ہیں کہ ان پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر توشہ خانہ والا یہ جو لینڈ دین کا چکر ہے یہی مکا دیتا جائے، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں ایک کافی بڑا مسئلہ یعنی حل ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا یعنی افسوسناک ہوگا کہ اب ڈیفینیٹلی جو بظاہر اگر یعنی اس کیس کو میں دیکھوں بادی نظر میں تو یعنی مجھے یعنی خان صاحب کافی تکلیف میں مطلب لگ رہے ہیں۔ ذاتی میری خواہش یہ ہے کہ ایسے یعنی معاملات پر مطلب لیڈرشپ کا ٹرائل یعنی پہلے ہی ہم ان چیزوں کو مطلب کافی بھگت چکے ہیں۔ خیر اینی وے، کیونکہ معاملہ یعنی عدالت میں ایک آپ کی ذاتی رائے بھی ہوتی ہے اور ذاتی آپ کے موشنز بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر میں صرف جو یعنی ہمارے دوست ہیں خاص طور پہ پی ٹی آئی کے، اب جیسے میں نے تھوڑا سا کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیز یعنی بتائی کہ کہاں پر یعنی وائلیشن ہوئی ہے، تو اکثر لوگ کہہ رہے ہیں نا جی کی گل ہے جی انہیں لے لیا تو اور لوگ تھوڑا کھاندے پین، تو یار پھر یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا تو کی ہو گیا سی کہ میاں نواز شریف صاحب کی جی ڈسمسل ہوئی ہے ان کے اپنے پیسے تھے۔ یہاں معاملہ تو کیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور توشہ خانہ عوام کی قسم کی امانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں کہ یہ یعنی یہ وہ معاملات ہیں، وہاں جو میاں صاحب کے معاملات ہیں آپ دیکھیں کہ وہ جو ان کے پرسنل بزنسز، ٹھیک ہے، اور جو ان کی پرسنل یعنی سیلری تھی، یعنی وہ انہوں نے کہیں اور کہیں سے نہیں لینا تھا، اپنے بیٹے سے ہی لینا تھا اور ان کی اپنی جو فرم تھی وہاں سے لینا تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں جی کہ میں تو اس سے بھی متفق نہیں تھا، اور رائٹ ناؤ میں یعنی اس سے بھی متفق نہیں ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے جی کہ جو بھی ہو یعنی بہتر ہو۔ ہاں یہاں میں ایک پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ بظاہر یہ کیس جو ہے وہ بالکل کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے، اگر یعنی آپ یعنی وائلیشن کی بات دیکھتے ہیں اور جذبات کو ایک طرف آپ رکھ کر آپ اپنا ایک یعنی ورڈکٹ دیتے ہیں، تو یعنی میرے خیال میں کہ یعنی کوئی ایسی وجہ مطلب بظاہر نظر نہیں آتی۔ اگر پاناما بینچ کا وہ جو فیصلہ تھا بلیک لا ڈکشنری والا، تو اس کی نسبت دیکھیں تو معاملہ تو گڑبڑ لگ رہے ہیں۔ لیکن میں اتنا آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ اگر یہ ایسا ڈیسیژن یعنی آ بھی جاتا ہے تو آگے چل کے آئی ایم شیور کہ خان صاحب کو یعنی ریلیف سپریم کورٹ آف پاکستان میں یعنی جہاں تک سمجھتا ہوں، جہاں تک یعنی تھوڑا بہت قانون کی مجھے سمجھ ہے، تو آگے چل کے خان صاحب کو یعنی اس کیس میں ریلیف مل سکتا ہے۔ تو میرا یہ جو نوٹ ہے اس کو آپ ضرور نظر میں رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جی پوری دنیا، پاکستان کے تمام اداروں پر، پاکستان کے بچے پر، دنیا کے بچے پر اپنا رحم کرے۔ پلیز میرا چینل جو ہے وہ اس کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی اوپینین ضرور دیں، ذرا پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔